جو سبیل قرآن پڑھنے کا مقصد نہیں، مردے بخشوانے کا مقصد نہیں، قبروں پہ پڑھنے کا مقصد نہیں، قرآن کو سمجھنے کا مقصد ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ یہاں جتنے بچے موجود ہیں، کون سی سورت ہے؟ چھوٹی سورت، اس کا نام ہے سورہ کوثر۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 108واں۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بندہ سوال کرے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، اسے آپ آنکھیں بند کر کے بتائیں کہ سورہ کوثر۔ اور ہمارے بچوں کو زیادہ علم ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ، یہ مدینے میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ نزول کے اور ترتیب قرآن کے حوالے سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اس کی ٹوٹل 286 آیات ہے، اور جس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اسے یاسین کہتے ہیں۔ اب جسے یہ پتا ہوگا نا کہ آل یاسین کون ہے، ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کی دل سورہ کا نام ہے سورہ یاسین۔ مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے، 83 اس کی آیات ہے، اور ترتیب کے حوالے سے اس کا 36واں نمبر ہے۔ قرآن کی جو دل سورت ہے وہ یاسین، اور قرآن کا جو نچوڑ سورت ہے اسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے، 7 اس کی آیتیں، اور ترتیب کے حوالے سے پہلی سورت ہے۔ پیغام پہنچ گیا یہاں تک۔ اب جو آیت میں نے دوران خطبہ شروع کی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کے ذہنوں کو زرخیز کیا ہے، وہ یہ بات ہے، جو دوران خطبہ میں نے قرآن کی تلاوت جس ٹکڑے کی ہے وہ ہے سورہ المائدہ۔ یہاں کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ قرآن سن کے بول رہے ہیں، کہ کوئی قرآن سن کے وہی بولتا ہے جسے وارث قرآن کی سمجھ ہو۔ قرآن کی سورہ المائدہ ٹوٹل اس کی آیات ہے 120، اور جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا نمبر ہے آیت کا 6۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو پڑھا جائے، جب جی چاہے جس کا وہ گھر جائے قرآن پڑھے، ایک لفظ کا، ایک حرف کا، بلکہ نقطوں کا بھی ذمہ دار ہوں، یہاں نہیں پورے صراط کی اگلی سائڈ تک۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے ارادہ کرو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر ایک صلوات پڑھ دیجیے، جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو دھو ڈالو اپنے منہ کو۔ پیغام پہنچ رہا ہے؟ میں یہ پیغام اس لیے دے کے جا رہا ہوں، کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ شیعہ کا وضو کہاں ہے، تو اسے کہنا قرآن کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ بھائی میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کی زبانی آپ کو یاد ہو کہ آپ کا وضو قرآن کی کس سورت کی کس آیت میں ہے، آپ بتانے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ سوال ہم سے کیے جا رہے ہیں، فلاں چیز قرآن میں کہاں ہے، فلاں چیز قرآن میں کہاں ہے، فلاں چیز قرآن، اور الحمدللہ 14 صدیوں سے ہم نے ہر سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ ہم نے باب مدینۃ العلم کو مانا ہے۔ جب بھی نماز کا ارادہ، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم نے ماشاءاللہ سے قرآن ادب کے ساتھ اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے کہ ہم اب سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ایسے ہی ادب کے ساتھ اسے اتنا بلند کر دیا کہ ہمارا ہاتھ ہی نہیں پڑتا کہ اسے اٹھا کے پڑھ لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ باپی اور مرد نہ ہوتے اما اور اسرانے بہ کے کہتی ہیں سورہ یاسین پڑھ کے جان نکلے، یہ نہیں ہے بابا جی، میں باتیں وہ کر رہا ہوں، چل رہی ہوں،
زندہ لوگوں سے زندہ باتیں کروا. قرآن مقصد ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا، پڑھنے کے لیے آیا، تاکہ کچھ سیکھا جائے، کچھ سمجھا جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نماز بنی ہی شجاع حیدر کرار کے لیے. یہ دکھے تو مجھے معاف کرنا. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. بابا جی نماز ہے ہی شجاع حیدر کرار، کیونکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا دو کام ہوتا ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پیغام آپ تک پہنچے جو لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ میں اس ممبر سے سب کچھ پڑھوں گا، لیکن میری پہلی مجلس ہے، میں آپ لوگوں کو واجبات جو ضروری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اب بندہ گھر سے مجلس سننے کے لیے آئے، وہ غدیر بھی سنے، وہ مباہلہ بھی سنے، وہ ولایت بھی سنے، اسے وضو ہی نہ کرنا آتا ہو. آپ تعریف فرمائیں گے بھائی، جتنے جوان ہیں جتنے پڑھے لکھے وہ میری تعریف فرمائیں گے. اب اسے وضو ہی نہ کرنا آتا ہو بابا جی، تو یہ کتنی بری بات ہے. ہم امام کی بارگاہ میں آئے، پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں یا چوک میں بیٹھے ہیں یا محلے میں ہیں یا پارک میں ہیں یا کالونی میں، ہم وہاں بھی ویسے بیٹھے ہیں، امام کی بارگاہ میں بھی ویسے. حق تو یہ بنتا ہے جب ہم امام کی بارگاہ میں آئیں تو پاک و پاکیزہ ہو کر آئیں، وضو کر کے آئیں. تو وضو ہمیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے اپنا سرنامہ کلام جس سورہ مبارکہ کو دیا ہے وہ وضو کے اوپر ہے. اگر بات مشکل لگ رہی تو میں اور آسان کروں. نماز ہے ہی شجاع حیدر کرار، کیونکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دو کام آتے ہیں. اب اگلا جملہ سن کے جو بندہ نہ بولا میں سمجھوں گا بات سمجھا ہی نہیں سکا. میں نے قرآن شروع کیا، لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دو کام ہوتے ہیں. وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے، 14 کی زیارت بھی ہو جائے. ہائے 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 ہائے، زندہ باد میں، زندہ باد میں. کیا کہنے تھے آپ جی؟ ہزاروں سال جی. بہت شکریہ. اچھا آپ بول رہے ہیں نا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ فرمان سنیں کہ آپ بول رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کے امام نے آپ کے لیے انعام کیا رکھا ہے. ہائے ہائے، تیرے چھٹے امام کے پاس ضرور پڑے امام کی ذات پہ. اچھا جو بندے مجھے یوٹیوب پر سن چکے ہیں، مجھے فیس بک پر سن چکے ہیں، وہ میرے انداز تکلم سے واقفیت رکھتے ہیں. میں اپنا پھیپھڑا نکال کے ماتھے کی جوتی پر رکھ کے پھر اسے سلام کرتا ہوں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے 31 جولائی کو 9 ذی الحجہ کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ میری فریکچر ہوئی ہے. یہ چیز میں ہلا نہیں سکتا، تو میں زیادہ جوش خطاب سے نہیں کر سکتا، مجھے چکر آنے لگ جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ جہاں مجھے معلوم ہوا کہ آپ نہیں بول رہے، میں مائک چھوڑوں گا، ممبر چھوڑوں گا، آپ کے کندھے پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے بلوانا بھی آتا ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ایسا سفر ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں، ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، اور وہ چیزیں لے کے جائیں گے جو ہمیں جا کے ہمارے قلب کو سکون دے. آپ کے چھٹے امام کے پاس، محمد کے چھٹے بیٹے کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا مولا ہم آپ کے ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ بابا جی اس کا سوال کرنا بھی بنتا تھا، اس کا فیضان سوال کرنا بھی بنتا تھا. اور ایک امام کا جواب سنیے گا، 14 صدیاں بعد آپ کے اوپر آپ کے امام کا کرم دیکھیے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب اس نے کہا نا مولا ہم آپ کے ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ جو بندے ذکر مظلوم میں بولنے کے لیے آئے ہو، میں آپ کے اوپر آپ کے امام کا کرم بتانے لگا ہوں. اس نے کہا مولا ہم آپ کے ذکر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، صلوات پڑھیں گے، بولنے کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ بولنے کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تیرے امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. امام نے فرمایا اور تمہیں چاہیے بھی کیا؟ اور تمہیں چاہیے بھی کیا؟ اور تمہیں چاہیے بھی کیا؟ دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، قبر میں تمہاری جگہ ہم بولیں گے. ہائے 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 ہائے، زندہ باد ہے نا. ہاتھ ہمیں میرا سلام ہے یار، آپ لیے ہزاروں سال دیے ہیں. یا علی یا علی یا علی، کیا کہنے آپ کو سلام.
امام نے فرمایا تم ہمارے ساتھ معاہدہ تو کرو، دنیا میں تم بولو، آئے ہائے قبر میں ہم بولیں گے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ پہ ہو۔ توجہ، یہ قرآن کی سورہ مبارکہ، نماز بھی ہمارے لیے، وضو بھی ہمارے لیے، ہر چیز ہماری، اب ہمیں کرنی کس نے؟ ہم نے کرنی۔ ایک بزرگ تھا، بوڑھا آدمی، بابا جو نماز پڑھنا اس کی طرف چلیا، رستے سے پہنچیا کہ گلی پانی پیاسی ٹھنڈا پانی جس پانی سے